حیدری کانفرنس کے جملہ اراکین، سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ أرسله إلى الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كيف تكفرون بالله؟ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین و سامعین، منبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں استاذ النقبہ مصنف منظوم سوانح اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے، اور جتنے آپ کے علاقے کے علماء کرام ہیں ان میں سے اکثر تشریف فرما ہے۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمارے سارے علماء کرام کو عمر خضر عطا فرمائے۔ حیدری کانفرنس ہے، یہاں اگر آدھا گھنٹہ کسی کو وقت مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے مجھے جتنا بھی وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ وقت سے 1 منٹ پہلے ہی اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر اس نیت سے درود پاک پڑھے کہ حضور نے فرمایا ہے جو دنیا میں جتنی کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پیش کرے گا قیامت کے دن وہ میرے اتنا ہی قریب نظر آئے گا۔ ذرا محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام کی دعاؤں کا طالب ہوں، ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں کلام اعلیٰ حضرت کا۔ یہ حیدری کانفرنس کی سجاوٹ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی حیدری کانفرنس مکمل نور میں ڈوبی ہوئی ہے، تو پھر قصیدہ نور جو اعلیٰ حضرت کا ہے وہ تو بنتا ہی ہے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا، دعائیں چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوگی پھٹتا ہے کالا نور کا، او لوگو حیدری کانفرنس میں آنے والے حیدر القادری سرکار کے دیوانوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے یاد رکھیے گا قصیدہ نور اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ایسا قصیدہ نور ہے، اگر ایک شعر کو کوئی پڑھتا جائے ہر سال پڑھتا رہے، ہر دن پڑھتا رہے، ہر روز پڑھتا رہے تو بھی ایسا لگتا ہے روزانہ قصیدہ نور نیا ہی نظر آتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے اشعار میں اگر ایک شعر کو آپ لے لیں، علماء کرام گھنٹوں خطاب کرتے نظر آتے گئے، پوری رات اعلیٰ حضرت کے کلام کے ایک شعر پہ لوگ خطاب کرتے گئے۔ اب ذرا سنیے گا اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والوں، صبح تو آپ کے بڑا گاؤں میں بھی ہوتی گئی، صبح تو آپ کے مظفر پور میں بھی ہوتی گئی، صبح تو پورے بہار میں ہوتی گئی، صبح تو پورے ہندوستان میں ہوتی گئی، صبح تو پاکستان میں بھی ہوتی گئی، صبح تو بنگلہ دیش میں بھی ہوتی گئی، صبح تو انگلینڈ نیوزی لینڈ ہالینڈ برطانیہ میں بھی ہوتی گئی، لیکن یاد رکھنا لوگوں اعلیٰ حضرت فرماتے گئے او دنیا والوں، او نبی کے دل والوں، او حضور کے مدینہ شریف سے پیار کرنے والوں، یاد رکھنا پوری دنیا میں جو صبح ہوتی ہے
اس کی بات الگ ہوتی گئے، لیکن حضور کے شہر طیبہ میں جو صبح ہوتی گئے وہ عام طرح کی صبح نہیں ہوتی گئے، بلکہ حضور کے شہر طیبہ میں جب صبح ہوتی گئے تو نور کی خیرات بٹنا شروع ہو جاتی گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں پاڑا کا لفظ استعمال کیا گیا، پاڑا کہتے ہیں خیرات کو بٹتا ہے پاڑا نور کا، یعنی نور کی خیرات بٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نور کی خیرات کو لینے صرف انسانی مخلوق ہی نہیں بلکہ قدسیوں کی جماعت بھی اس نور کی خیرات کو لینے آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا نقشہ کھینچا اور فرمایا صبح طیبہ میں گھمی بٹتا ہے پاڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جزاک اللہ۔ اب ایک شعر سنیے، وہ شخص خوش نصیب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ سنیے گا، وہ شخص اس لیے خوش نصیب ہے جسے اللہ نے پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ راکعہ ساجدہ صابرہ حضرت فاطمہ الزہرا جیسی اولاد عطا فرمایا ہے۔ اب آپ سے میں سوال کر لوں، او میرے بھائیوں، حیدری کانفرنس میں آنے والوں، ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرت محبوب گوہر صاحب قبلہ کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو، یہ اگر آپ کو عقیقے میں دعوت ہے، آپ اگر ان کے گھر میں آتے ہو تو کیا لے کر آتے ہو؟ اگر بیٹا کا عقیقہ ہو تو آپ اس کے لیے بیٹ لے کر آتے گئے، اس کے لیے گیند لے کر آتے گئے، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے آپ کو اگر دعوت دے دے، آپ کیا لے کر آتے گئے؟ آپ پلاسٹک کی گڑیا لے کر آتے گئے، پلاسٹک کا گڈا لے کر آتے گئے، پلاسٹک کا کھلونا لے کر آتے گئے۔ او حیدری کانفرنس میں آنے والوں، کیوں کھلونا پلاسٹک کا لے کر آتے گئے، مٹی کا برتن کیوں لے کر آتے گئے؟ آپ کا جواب ہوگا سنے اس لیے لے کر آتے گئے پلاسٹک کا کھلونا، مٹی کا کھلونا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب کی بیٹی ہے وہ بشر کی بچی ہے، وہ بشر کا بچہ ہے، بشر کے بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلتا ہے، وہ مٹی کے کھلونے سے کھیلتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں، ارے جو بشر کا بچہ ہو اسے تو پلاسٹک کے کھلونے سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو نور سے بنا ہو، جو سراپا نور ہو، اس کا کھلونا بھی تو نوری ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا اور اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا کہ چاند چھپ جاتا جدھر اور علی اٹھاتے بغیر میں، اور کیا بھی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ 38ویں حیدری کانفرنس سرزمین وڑکا گاؤں حضرت مفتی معین الدین چترویدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نور کا آیا ہے تارا نور کا۔
सुभान पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब जरा सुनिएगा, मुझे जिस काम के लिए बुलाया जाता है मोइनुद्दीन कादरी उस काम को बखूबी अंजाम देकर जाएगा। आवाज साफ कीजिए, ज्यादा इको मत रखिएगा। अब जरा गौर से सुनिए, ये देखें मेरे हाथ में किताब है इशादी 9 उपनिषद, यानी उपनिषद की तादाद तो मुकम्मल 104 है, लेकिन इस किताब में 9 उपनिषद को यहाँ पे बांधा गया है। लेकिन ये किताबें मैं किस लिए पढ़ता हूँ? ये किताबें इसलिए मैं पढ़ता हूँ ऐसे स्टेजों से। आज हैदरी कॉन्फ्रेंस को मैं देखा, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, क्या हम लोगों ने कोई बोर्ड लगाया कि हमारी कॉन्फ्रेंस में फला लोग नहीं आ सकते हैं? लेकिन आज कुछ लोग सिर्फ बांटने वाली ही बातें करते हैं, और हम तो ऐसे लोगों से, अपनी भोली कौम से और बिरादरे वतन से कहते हैं दूसरों के बहकावे में मत आया करें। हालात तो ये है कि आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम है कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम है कि कोई बात समझते नहीं है, तो समझने की ज्यादा जरूरत है। जरा सुनिएगा, अभी कुछ साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक मेला लगा था, उसमें लोगों ने बोर्ड लगा दिया, उसमें लोगों ने बैनर लगा दिया कि हमारे मेले में फला लोग नहीं आ सकते हैं। लेकिन मैं फख्र से कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर किसी का उर्स होता है तो वो आला हजरत का उर्स होता है। लेकिन कभी आला हजरत के उर्स में किसी ने कोई बोर्ड देखा कि हमारे आला हजरत के उर्स में फला लोग नहीं आ सकते हैं? हैदरी कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी होती है, यहाँ पे कोई बोर्ड आपको नजर नहीं आएगा। हमारे अपने भी आए जो मोहब्बत नहीं करते हैं, वो आले रसूल को देख ले और वो सोचे कि जब मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है, मुस्तफा का शहजादा इतना अच्छा है, तो फिर इनके नाना कैसे होंगे? अब जरा सुनिएगा, हमने तो कोई बोर्ड नहीं लगाया। इसी हिंदुस्तान में हुजूर नबी ने मिल्लत का उर्स होता है, कोई बोर्ड वहां आपको नजर नहीं आएगा। इसी हिंदुस्तान में मखदूम सिमना का उर्स होता है, आपको कोई बोर्ड नजर नहीं आएगा। लेकिन एक मेला लगा, लोगों ने बोर्ड लगा दिया, वो तुम्हारी बात है, तुम जानो। लेकिन हमारा दिल कितना कुशादा है कि हम तो एक दस्तरखान पे सबों को बुलाते हैं, हम तो एक मंच पे सबों को आमंत्रित करते हैं, और फिर भी तुम कहते हो, कुछ लोग कहते हैं कि ये देखो, इसे भारत से प्रेम नहीं है, इसे भारत से मोहब्बत नहीं है, इसे हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार नहीं है। अरे हम प्यार नहीं करते। अगर हम यहाँ से बोले, तुम जिसे कहते हो, जिस मुसलमान के बारे में कि इसे देश से मोहब्बत नहीं है, याद रखना वो कोई और है जो पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाकर आता है, कहता है पाकिस्तान अच्छा है। वो और कोई है जो चाइना जाकर चाइना की तारीफ करता है, कोई तो लंदन जाकर लंदन की तारीफ करता है। और हमें देश से इतनी मोहब्बत है, अगर हमसे क्या, उलमा से क्या, 10 साल के बच्चों से अगर पूछोगे, बताओ हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हो, वो कहीं और का जिक्र न करेगा, कहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, हैदरी कॉन्फ्रेंस। अब जरा सुनते चलिए, मैंने जो किताब खोली है, इस किताब का नाम, इसमें 9 उपनिषद को बयान किया गया है, और जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, यकीनन इसका जिम्मेदार मोइनुद्दीन कादरी खुद होगा। और ये देखें मेरे हाथ में जो किताब है, किताब का नाम श्वेताश्वर उपनिषद है। इसके बाद मैं खुलासा करूंगा। मेरे भाइयों, आज की तकरीर सुनना आपके लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए कि पहले तो लोग और बातें करते थे कि खुदा एक है या दो, लेकिन आज तो ऐसे लोग आ गए हैं, तो ऐसे मंच पे भी आकर कुछ लोग कहते
کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں دنیا کا کوئی، یعنی لوگ خدا ہی کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو ذرا سنیے گا، ایک جماعت ہے جسے سائنس دانوں کی جماعت کہتے ہیں۔ سائنس دانوں نے فزکس سے ایک بات نکالی اور سائنس دانوں کا کہنا ہے اس زمین کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس آسمان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ سائنس کہتی ہے جو بچے ہمارے کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان بچوں سے آپ پوچھئے، ان کو پڑھایا جاتا ہے، وہ ہمارے بچے پڑھنے والے، ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، بلکہ ایک دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد یہ دنیا بن گئی۔ عجیب پاگل پنتی ہے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں ایک بڑا 5 منزلہ مکان ہو، ایک بم اس میں مار دیا جائے تو بتائیے کیا بم سے مکان بگڑے گا یا بن جائے گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، بلکہ بم سے چیزیں بگڑتی ہے، بنتی نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں دھماکہ مکان میں ہو تو بنا بنایا مکان تہس نہس ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ دھماکے سے کوئی چیز بنتی نہیں ہے، بلکہ بنی بنائی چیز بگڑ جاتی ہے۔ لیکن سائنس کا اپنا ماننا ہے کہ یہ دنیا پہلے یہ دنیا نہ تھی، ایک دھماکہ ہوا، زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی محبوب گوہر صاحب کی بنا کچھ دنوں پہلے ٹی وی پہ ایک ڈیبیٹ ہوا، اور وہ ڈیبیٹ کا نام کیا تھا کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، یعنی اس دنیا کے بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اب ہمارے یہ چھوکرے قسم کے نوجوان کہنے لگتے ہیں ہماری جماعت میں کوئی ایسا مولانا نہیں ہے، ہماری جماعت میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے، علماء کو بھی لوگوں نے تانے دیا۔ میں کہنا چاہوں گا ارے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو صدیوں پرانی باتیں چلی آ رہی ہے کہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے علماء کی بات کرتے ہیں، صحیح منچ انہیں دے دیں، صحیح اسٹیج انہیں دے دیں، اللہ کی قسم ہم نے ایسے ایسے عالموں کو دیکھا ہے اور سنا ہے کہ اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے زہر پی لیا ہے، لیکن اس پہ زہر کا اثر نہیں ہوا ہے۔ یہ ہماری جماعت کے علماء کرام ہے۔ ذرا سنیے گا، میں اسی بات کو آج ثابت کروں گا کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، لیکن صاف ستھری بات میں کروں گا، سب کو سن کر یہاں سے جانا ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے ایک منتر پڑھتا ہوں، کتاب کا نام میں نے بتا دیا ہے، دیکھیں لکھا ہوا ہے نتسکاریکرن، اور سنیے گا دھیان سے، اور جو بھی میں منتر پڑھوں گا مکمل حوالہ کے ساتھ میں پڑھوں گا۔ سنیے، کتاب کا نام اپنیشد ہے، اور اس کتاب کا اپنیشد میں سویتاشور ہے، ادھیائے نمبر 6 ہے، لکھا ہے نہ تتر سوریو بھاتی نہ چندر تارم کا نیما ویدھوتو بھانتی کتو یادمنی تبے بھانتنو بھاتی سروتس بھاسا سرومند بھاتی۔ اور ذرا سنیے گا، اسی کتاب کے آگے ایک منتر لکھا ہے، اسی صفحہ کے آگے لکھا ہے ایکو دیوا سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرمادھیچا ساکشی چیتا کیولم۔ اور سنیے گا، ایک کتاب تو یہ ہو گئی، میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے چھندوگیا اپنیشد۔ یہ بھی کتاب سے میں ابھی آپ کو ثابت کروں گا۔ ذرا سنیے، اب آئیے جو ہمارے برادر وطن کے یہاں کی سب سے معتبر کتاب ہے شریمد بھگوت گیتا، اس کتاب میں لکھا ہے یو مام جگناتم چویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سروپاپئی ہے پرمچیتی۔ اور آگے سنتے چلیے، کہا اسواس سگماروہا دیو دتم جگتپتی اسینا سادھو اشچرج گنوتی گری گری نگندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشکر بھومشکم پردھو گنگانم ناف گریدا لید گچدین پراکرم پوترم گنگا شنانم متین پوترم پوترم پوترم۔ اور کبیر داس نے اپنی زبان کا کھولا اور اسی بات کو ثابت کرنا چاہا تو کبیر داس نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ کبیر داس نے لکھا لوگوں تم اس خدا کی بات کرتے ہو
جس نے زمین بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے چاند و سورج کو پیدا کیا ہے، تو سنو کہا کبیر داس نے لکھنا شروع کیا، کہا کہ لوگوں ذرا غور سے سننا جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہا کہ لوگوں یاد رکھنا اس زمین کا کوئی بنانے والا ہے، اس آسمان کا کوئی بنانے والا ہے، کہا اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، ارے رکھت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان، اور جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی اسی کی شان، جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی اسی کی شان، ارے تو جان رہی ہے مہان مورکھ، تو جان رہی ہے مہان، تو جان رہی ہے مہان۔ کیا بات، اب میں اب ذرا سنیے، ایک منتر میں نے پچھلے سال حیدری کانفرنس میں پڑھا تھا جس کا خلاصہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن سنیے کتاب کا نام رامائن ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا تصور کیا ہے، اس زمین کو کس نے بنایا ہے، آسمان کو کس نے بنایا ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اگر اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، تو پھر اللہ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ میں بھی یہ بھی ثابت کروں گا کہ ہر چیز کو ہر شے نظر نہیں آنے والی ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، دیکھیں اور اس ہستی کے بارے میں جس کی ذات واجب الوجود ہے، ہم تو ممکن الوجود ہیں، اگر ہم ہوتے تو بھی کچھ فرق نہیں ہے، تو کوئی فرق نہیں ہوتے تو بھی کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ سنیے گا، کتاب کا نام رامائن ہے، اس میں لکھا ہے بن بد چلی سنی بن کانا کر بن کرم کر بھنانا، بن بن پرس نین بن دیکھا کرئی گران بنوبا سے اسیسا، آنن رگت شکل رس بھوگی بن پانی بگتا بڑ جوگی۔ اب ذرا سنیے گا، ایک ایک کر کے میں خلاصہ بیان کر دے رہا ہوں، ذرا سنیے میں نے کیا کہا۔ آج اگر ڈیبیٹ ایک مسئلے پہ ہو جائے تو لوگ پکڑانے لگتے ہیں اور کہتے ایسا بھی کوئی آدمی ہوگا جو خدا ہی کا انکار کر بیٹھتا ہے، نام تو بظاہر مسلمان کی طرح لگتا ہے لیکن وہ کہتا خدا ہے ہی نہیں، یہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے۔ لیکن غور سے سنیے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت پرانی بات ہے، اور پرانی بات کب سے ہے؟ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑے بڑے علماء نے ان چیزوں کے بارے میں مناظرہ کیا ہے اور مقابلہ کیا ہے، اور دشمنان اسلام کو دندان شکن جواب دے کر خاموش کروایا ہے۔ اگر اب بات آ گئی تو میں بتاتا چلوں، ذرا پورا مجمع اس سے پہلے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے اگر ہاتھ سلامت ہے۔ حیدری کانفرنس میں بیٹھے ہیں، تیور ایسا ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ یہ دل عشق نبی میں کر مچل جائے تو اچھا ہے، اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ ذرا گرم ہو جاؤ پورا مجمع جذبات کے ساتھ، ذرا حضور کو اپنی حضور کی دیوانگی کا ثبوت دیتے ہوئے ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع بولے لبیک یا رسول اللہ۔ جو کھڑے گئے، جو یہاں بیٹھے گئے، جو ادھر ہیں علماء کرام، سارے لوگ بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، ذرا سنتے چلیے، بات آ گئی۔ لوگ کہتے ہیں اس جماعت میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو دشمنان اسلام کو دندان شکن جواب دے سکے۔ ارے یہ پہلی بات نہیں ہے مولانا ممنون صاحب کے بلا، یہ پہلی بات نہیں ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ تو بڑی پرانی بات رہی ہے، پرانی تاریخ رہی ہے کہ لوگوں نے خدا کا
किया है। नमरूद ने खुदा का इनकार किया, कारून ने खुदा का इनकार किया, हामान ने खुदा का इनकार किया, शद्दाद ने खुदा का इनकार किया। और आइए करीब आकर देखते हैं इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हमारे ऊपर बेइंतहा एहसानात है आपके ऊपर, हम जिनको अपने आप को जिनका मुक़ल्लिद कहते हैं वो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा है। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। और सुनिएगा, यही सेम कंडीशन इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में आया था। इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में सबसे ज्यादा अगर इर्तिदाद का फितना किसी के जमाने में उठा है तो वो इमाम आजम अबू हनीफा का दौर रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा है, जरा गौर से सुनिएगा, इमाम आजम अबू हनीफा है। एक तहरिया उनके जमाने में खड़ा हुआ, बड़ा पढ़ा लिखा अपने आप को कहता था। एक दिन वो डींगे मारने लगा चारों तरफ और लोगों में कहने लगा, लोगों दुनिया का कोई खुदा नहीं है, यानी ये दुनिया अपने आप बन गई है। वो आग का पुजारी, वो मुर्तद, वो कहने लगा अल्लाह है ही नहीं। ये बात फैलते फैलते वक्त के इमाम और हम और आपके इमाम आजम अबू हनीफा के पास ये खबर पहुंचती है। इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ ले गए, फरमाया ओ दहरिया, अरे तू क्या चैलेंज करता है कि कोई खुदा नहीं है? कहा कि नहीं है, और मेरी इस बात को कोई गलत भी साबित नहीं कर सकता है, और मेरा दावा इतना मजबूत है। इमाम आजम ने फरमाया चलो फिर मुनाजरा हो लिया जाए। कहा कि हो जाए। वक्त मुतय्यन हो गया और जगह भी मुकर्रर हो गई। गौर से सुनिएगा, कहा कहाँ मुनाजरा होगा? कहा कि फलां बड़े मैदान में मुनाजरा होगा। वक्त मुतय्यन है, तारीख मुतय्यन है, दिन मुतय्यन है, टाइम मुतय्यन है और मैदान मुतय्यन है। सारे लोग वक्त मुकर्ररा पर उस मैदान में पहुंच गए और लोग ये देखना चाहते थे इमाम आजम उन्हें जवाब वो मुर्तद को देते कैसे हैं और मुर्तद हारता है कि नहीं, जो इतने दिनों से वो ढोंग मचा कर रखा है और नौटंकी कर रहा है। अल्लाह अकबर। सुनिएगा, इमाम आजम अबू हनीफा वक्त मुकर्ररा पर मुनाजरा में नहीं पहुंच पाते हैं, थोड़ी ताखीर हो जाती है तो वो दहरिया, वो मुर्तद, वो दहरिया वो चारों तरफ डींगे मारने लगा। देखो मौलाना नहीं आया, अगर वो सच्चा होता, अगर वो हक पर होता, अगर ये बात सच्ची होती कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला खुदा है तो फिर मौलाना वक्त पे क्यों नहीं पहुंचता मुनाजरे में, मैदान में मौलाना आता क्यों नहीं? लेकिन ये डींग मार ही रहा था। 10-15 मिनट के बाद इमाम आजम अबू हनीफा सामने से चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा कर बोले ना सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुनिएगा, इमाम आजम चले आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा, हंगामा हो गया, कहा देखिए इमाम आजम चले आ रहे हैं। उस दहरिया ने कहा मौलाना शर्त के मुताबिक आप मुनाजरा हार चुके हैं। इमाम आजम ने फरमाया क्यों? कहा शर्त ये है जो वक्त मुकर्ररा पर नहीं पहुंचेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी, इसलिए आप नहीं पहुंचे थे। जरा सुनिएगा गौर से सुनिए, इधर देखिए।